رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ واو کا مطلب اور، لام کا مطلب البتہ، قد کا مطلب تحقیق۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، من سے صلصال بجنے والی مٹی، من سے حمأ سیاہ مسنون بدبودار، والجان اور جنوں کو، خلقناہ ہم نے انہیں پیدا کیا، من سے قبل پہلے، من سے ناری آگ، السموم لو، وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، رَبُّكَ تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَ لام کا مطلب کے لیے، الملائکہ فرشتوں، انی بے شک میں، خالقٌ پیدا کرنے والا ہوں، بشرا بشر کو، من سے صلصال بجنے والی مٹی، من سے حمأ سیاہ مسنون بدبودار، فَإِذَا پس جب، سَوَّيْتُهُ میں اسے درست کر دوں، واو کا مطلب اور، نفخت میں پھونک دوں، فیہ اس انسان میں، من سے روحی اپنی روح، فقعوا فا کا مطلب بس، قعوا تم گر پڑنا، لہو اس کے لیے، ساجدین سجدے کی حالت میں، فسجدہ فا کا مطلب بس، سجدہ سجدہ کیا، الملائکہ فرشتوں نے، کلہم سب کے سب نے، اجمعون تمام نے، الا سوائے ابلیس ابلیس کے، ابا اس سے انکار کیا، ان کہ یکون وہ ہو جائے، مع ساتھ الساجدین سجدہ کرنے والوں کے، قال اس نے کہا، یا ابلیس اے ابلیس، ما لک کیا ہے تجھے، اللہ کہ نہیں، تکون تو ہوتا، مع ساتھ الساجدین سجدہ کرنے والوں کے، قال اس نے کہا، لم نہیں، اکن ہوں میں، لاسجد کہ میں سجدہ کروں، لبشر کسی بشر کے لیے، خلقتہ جسے تو نے پیدا کیا، من سے صلصال بجنے والی مٹی، من سے حمأ سیاہ مسنون بدبودار، قال اللہ تعالیٰ نے کہا، فخرج فا کا مطلب بس، اخرج تو نکل جا، من سے ہا اس، فإنک فا کا مطلب بس، ان بے شک کا تو، فإنک پس بے شک تو، رجیم مردود ہے، وإن اور بے شک، علیک تجھ پر، اللعنت لعنت ہے، الی تک، یوم دن، الدین جزا اور سزا کے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی سے جو سیاہ اور بدبودار تھی، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ اور جنوں کو اس انسان سے پہلے ہم نے آگ کی لو سے پیدا کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ
اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، بے شک میں بجنے والی مٹی جو بدبودار اور سیاہ ہے اس سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پس جب میں اس کو بالکل درست کر دوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ملا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر، تو کہنے لگا نہیں ہوں میں سجدہ کرنے والا کسی بشر کو، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جسے تو نے بجنے والی سیاہ بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہو۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، تو دتکارا ہوا ہے، مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت رہے گی۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، گویا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا انسان کو کسی نے نہیں پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں طین کا لفظ استعمال کیا کہ انسان کو طین سے پیدا کیا، کہیں تراب کا لفظ استعمال کیا کہ انسان کو تراب سے پیدا کیا، کہیں صلصال کا، کبھی حمأ مسنون۔ ان سب کے اندر فرق سمجھ لیں۔ تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو، خشک مٹی اس کو تراب کہتے ہیں، اور طین کہتے ہیں اس مٹی کو جس میں پانی مکس کر دیا جائے، پانی مٹی کے ساتھ ملا دیا جائے، گارا بنا دیا جائے، اس کو طین کہتے ہیں۔ پھر جب وہ مٹی پڑی رہے، اور پڑی پڑی مٹی جو ہے وہ رنگ بدلتی ہے، سیاہی مائل ہو جاتی ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں حمأ، سیاہی مائل۔ پھر مٹی کے کافی دیر پانی کے ساتھ جب وہ ملی ہوئی ہو، کافی دیر پڑی رہے تو گارے سے ایک خاص قسم کی اسمیل آتی ہے، اس کو کہتے ہیں مسنون۔ اور جب یہ 4 مرحلے ہو گئے، پہلے تراب خالی مٹی، طین وہ مٹی کہ جس میں پانی ملا دیا گیا، حمأ پڑی پڑی رنگ بدلنے لگی، مسنون اس کی بدبو بھی بدلنے لگی، پھر صلصال اس مٹی کو کہتے ہیں کہ جو ان 4 مرحلوں سے گزر کر 5ویں مرحلے میں آ جائے، جو سخت ہو جائے، یعنی وہ خشک ہونا شروع ہو جائے، سخت ہو جائے، پھر بجنے لگے، یعنی ایسے انسان جب اس کے اوپر ہاتھ مارے تو آواز آنے لگے، جس طرح گھڑا ہوتا ہے، ٹائل ہوتی ہے، یہ ہوتی تو مٹی ہے، تو بڑی بڑی پک جاتی ہے جب یہ چیز، تو ایسے جب اس کو مارا جائے تو آگے سے آواز آتی ہے۔ تو یہ انسان کی تخلیق کے 5 مرحلوں کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ پہلے مٹی تھا، جس طرح کہ حدیث کے اندر بھی آتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ، وہ لینے کے لیے آیا، اس نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ بس اس مٹی کی بقدر کوئی انسان گورے ہیں، کوئی درمیانے ہیں، کوئی کالے ہیں، کوئی سخت مزاج ہیں، کوئی نرم مزاج ہے۔ مٹی جیسی مٹی تھی اس کے اثرات آدم کی اولاد پر ہوئے، کچھ رنگت میں، کچھ مزاج میں، تو یہ جیسی جیسی مٹی تھی ویسے ویسے انسانوں پر اثرات اس کے ہوئے۔ تو 5 مرحلوں کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے خالی مٹی، پھر پانی ملایا تو طین بن گئی، پھر اس کے بعد پڑی پڑی جو ہے وہ رنگ بدلنے لگی حمأ، پھر اس کی اسمیل بدلی مسنون، پھر اس کے بعد اس میں سختی بن آ گیا، پک گئی، تو اس کے لیے صلصال۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو ان مراحل سے گزار کر پیدا کیا ہے، کوئی اور ایسا کر سکتا؟ دنیا کی کوئی سائنس، کہتے ہیں جی سائنس بڑی ترقی کر گئی، سائنس آج تک مٹی سے انسان بنا سکی ہے؟ کوئی بنا کے دکھائے؟ بڑے مشکل کشا، بڑے معبود، جی فلانا جو ہے وہ
اولاد عطا کر دیتا ہے، فلانا ایسے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اگر کوئی اللہ کے سوا مشکل کشا ہے تو اس سے کہو کہ انسان نہیں مٹی سے ایک مچھر ہی بنا دے، وہ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ رب العالمین ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو پیدا کیا تھا۔ یہ بات مسلم ہے کہ انسانوں سے پہلے جنات پیدا ہوئے، جنات اور شیاطین پہلے کے ہیں، انسان بعد کا ہے۔ اور اس سے پہلے زمین پر جنات بستے تھے، اللہ تعالیٰ نے جنات کو بسا رکھا تھا، لیکن ان کی سرکشی، ان کی بغاوت، ان کی عداوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو ختم کیا، پھر یہاں پر انسان کو اصل طور پر بسایا۔ اور جنات ان جنات بھی ہیں، لیکن اصل اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ اسی لیے تمام کتابیں انسانوں پر آئیں، تمام نبی انسانوں میں آئے، جنوں کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، اور خاص طور پر جنوں پر علیحدہ کوئی کتاب نہیں آئی۔ جو انسانوں کی کتاب ہے، جنات بھی اسی کتاب میں ہیں۔ جو احکام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیے، جنات کو اسی کا تابع کیا۔ تو جن پہلے کا پیدا ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، ہم نے اس سے پہلے جنوں کو پیدا کیا، لیکن ان کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے۔ کون سی آگ؟ عام آگ نہیں، آگ کی لو سے کیا مراد ہے؟ آگ جس وقت تیز ہوتی ہے اور اوپر جاتی جاتی جہاں پر اس آگ کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر کچھ ایسے لو اور کچھ شعلے فضا کے اندر اٹھتے ہیں، اس کو ہم نے اس شعلے سے اس کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا مزاج پیدا کیا ہے، دو چیزوں کو بنایا، دونوں کے مزاج کے اندر، دونوں کی یعنی کہ دونوں کے بنانے میں جو میٹیریل استعمال ہوا، دونوں کے مزاج پر اس کا اثر ہے۔ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، مٹی میں تواضع، عاجزی، انکساری، بچھ جانا، جھک جانا، کسی کو نفع دینا۔ مٹی کتنا نفع دیتی ہے دنیا کو، اپنے سے کیا کچھ نہیں اگاتی، یہ مٹی کے اندر اثرات ہیں۔ آگ جو ہے اس کے اندر حدت، شدت، جلا دینا، ختم کر دینا، یہ سب چیزیں آگ کے اندر ہیں۔ آدم کے اوپر اس مٹی سے تخلیق ہوئی اور اس کے اندر اس کے اثرات تھے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، جھک گئے، بچھ گئے، اور رب سے غلطی کا اعتراف کیا، معافی مانگی۔ شیطان سے غلطی ہوئی، وہ اڑ گیا، ڈٹ گیا، شدت آ گئی، نہ مانا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے مزاج کے اندر فرق رکھا ہے۔ آدم کی اولاد میں سے بھی جو اپنے اندر مٹی جیسی تواضع، عاجزی، انکساری اور دوسروں کو نفع دینا، فائدہ پہنچانا، یہ جس کا مزاج ہو، یہ یقیناً اپنے باپ کے طریقے پر ہے۔ اور جو اس طریقے سے ہٹ جائے، کسی کو کاٹنے والا ہو، کھانے والا ہو، کبھی کسی سے اس کو خیر نہ پہنچے، اس سے کسی کو خیر نہ پہنچے، اور انتہائی جو ہے وہ ضرر پہنچانے والا بندہ، ضدی، ہٹ درم، اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنے والا بندہ، یہ اپنے باپ کے طریقے سے ہٹ گیا، یہ شیطانی طریقے پر چل پڑا۔ تو ہم سب کو اپنے اپنے ٹھیک ہے اس چیز میں دیکھنا چاہیے کہ کم از کم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے ہم کبھی بھی آر محسوس نہ کریں، اور پھر اس کو آئندہ انسان اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرے اور انسان بہتری کی طرف بھی جائے۔ تو یہ دونوں کے مزاج کا ان کے مادہ پر بڑا اثر ہے، جس چیز سے وہ بنے ان دونوں مادوں کا دونوں کے مزاج پر اثر ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یہ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو کہ فرشتوں، جب میں انسان کو پیدا کروں، میں اس کو پیدا کرنے والا ہوں اس چیز سے، یعنی کہ بجنے والی سیاہ رنگ کی بدبودار مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو درست کر دوں۔ یہ کتنا وقت لگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آدم کی تخلیق کو بھی مراحل کے اندر پیدا کیا، لمحے کے اندر نہیں، مراحل کے اندر۔ اس میں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو یہ درس دینا چاہتا ہے کہ اہم امور کو مرحلوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ جو اہم کام ہو ان کو جلد بازی سے نہیں کیا جاتا، مراحل سے طے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اس کو درست کر دوں، اس میں روح پھونک دوں اپنی طرف سے۔ اپنی روح سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں اپنی روح اس میں ڈال دوں، یعنی میری پیدا کی ہوئی روح، یہ مراد ہے۔ یہی بات بعض لوگوں کو نہیں سمجھ آئی، تو وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس میں اپنی روح ڈالی، تو عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کی روح آ گئی، لہٰذا وہ اللہ کا بیٹا ہو گیا۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب میں اس میں روح ڈال دوں، من روحی، اپنی روح، تو کیا آدم بھی اللہ کے بیٹے ہو گئے؟ اور پھر یہاں پر بس نہیں، سورہ سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ اپنی طرف سے میں نے روح ڈالی، تو کیا پھر تمام انسانیت اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہو گئے؟ نہیں، اس کو کہتے ہیں اضافت تشریفی، کسی چیز کو شرف دینے کے لیے اپنی طرف منسوب کر لینا۔ جس طرح اونٹنیاں ساری اللہ کی ہیں پیدا کی ہوئی، لیکن صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کہا جاتا ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ کیا باقی اونٹنیاں اللہ تعالیٰ کی نہیں ہیں؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن اس اونٹنی کو خاص شرف دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کی نسبت اپنی طرف کر دی۔ کعبۃ اللہ یا بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، کیا باقی مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر نہیں ہیں؟ ہے نا اللہ تعالیٰ کا گھر، لیکن ان کو بیت اللہ کہا جا سکتا ہے؟ ان کو نہیں کہا جا سکتا اس معنی میں جس معنی میں خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، وہ اضافت تشریفی ہے، کسی چیز کو شرف دینے کے لیے اپنی طرف منسوب کرنا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شرف دینے کے لیے جو روح ان کے اندر ڈالی، اس روح کی نسبت اپنی طرف کی کہ اپنی طرف سے جب میں روح اس کے اندر ڈال دوں تو تم نے فوری طور پر سجدے میں گر جانا ہے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، چونکہ فرشتوں کے مزاج میں اطاعت ہے، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس سے سجدہ نہیں کیا، ابلیس فرشتوں میں نہیں تھا، لیکن یہاں پر جو حکم فرشتوں کو دیا اس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا، کیونکہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ جب اس نے اس حکم پر عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں تو سجدہ کرنے والوں کا ساتھی نہ ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کے اندر اگر تکبر اور حسد ہو نا، جب تک وہ اس سے توبہ نہ کرے صحبت بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتی، عبادت بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ اب یہ ابلیس کو کیا فرشتوں کی صحبت نہیں تھی؟ نیک لوگوں کی صحبت میں تھا۔ کیا یہ عبادت نہیں کرتا تھا؟ بڑی عبادت کرتا تھا، لیکن حسد اس کے اندر سے اس نے نکالا نہیں تھا، اور تکبر اس کے دل کے اندر تھا۔ لہٰذا بعض دفعہ انسان عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس میں تکبر ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان نیکوں کی صحبت میں بھی ہوتا ہے لیکن وہ دل سے تکبر نہیں ختم کرتا۔ تو یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے، اگر حسد دل کے اندر ہو، تکبر دل کے اندر ہو، پھر صحبت بھی اثر نہیں کرتی، پھر عبادت بھی رنگ نہیں لے کر آتی۔ اس ابلیس پر فرشتوں کی صحبت نے اثر نہیں کیا اور اس کے اوپر عبادت رنگ نہیں لائی، کیونکہ دل سے اسی لیے ہمیشہ دل سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیشہ کوئی جتنا مرضی عرصہ دین کے ساتھ لگا رہے، جب تک وہ اپنے اندر سے اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کرتا اور اپنے آپ کو اندر سے بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، اس بندے پر یہ صحبت اثر نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ کرے کہ ہم عرصہ دراز قرآن و حدیث کے ساتھ جڑے رہیں لیکن پھر بھی قرآن کی صحبت ہمیں فائدہ نہ دے سکے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے۔ ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل و جان سے اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کی اور پھر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال بھائیوں، یہ مقام صرف سننے والا نہیں ہے، یہ ڈرنے والا مقام ہے۔ ابلیس نے کوئی تھوڑی عبادت نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ کی۔ فرشتوں کے ساتھ رہنا معمولی بات ہے، معمولی بات ہے۔ یہاں سے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے کہ ابھی تو میں نیک ہوں، بظاہر نمازیں پڑھ رہا ہوں، لیکن میرا آنے والا وقت کیسا ہوگا، اس معاملے سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو آگے سے کہنے لگا ابلیس کہ میں تو اس بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ دوسرے مقام پر اس نے یوں کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی نیچے ہوتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے۔ مٹی کو اوپر بھی پھینکو تو وہ نیچے آتی ہے، آگ کو نیچے سے جلاؤ تو اوپر جاتی ہے۔ میرے تو مزاج کے اندر اوپر جانا ہے اور آدم کے مزاج میں نیچے آنا ہے، تو کیسے اوپر والی چیز نیچے والی چیز کو سجدہ کرے؟ یہ تھا اس کا تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب ہے نا، رب اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ رب ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ،
نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ تو انسان کوئی بھی غلطی کرے تو اللہ تعالیٰ تو یوں تو فوری سزا نہیں دیتا، اس کی واللہ عالم حکمت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن بظاہر سمجھ یہ آتی ہے ابلیس نے دو جرم کیے، ایک تو اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، سجدہ نہیں کیا، اور دوسرا پھر جرم کرنے کے بعد اس پر ڈٹ گیا اور دلائل پیش کرنے لگا اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ جرم کرنا ایک جرم ہوتا ہے، اور جرم پر ڈٹنا اور اس پر دلائل پیش کرنا یہ اس سے بڑا جرم ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک چوری اور دوسرا سینہ زوری، کہ ایک تو جرم کیا اور دوسرا آنکھیں دکھاتے ہو۔ یہ تھا ابلیس کا معاملہ۔ اور جو ایسا بندہ ہوتا ہے نا کہ بجائے غلطی کو ماننے کے الٹا ڈٹ جائے، اس کو اللہ تعالیٰ ضائع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فخرج منہا فإنک، دفع ہو جائے یہاں سے، نکل جا، تو مردود ہے، دتکارا ہوا تو یہاں سے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تجھ پر مسلسل بلا انقطاع، بلا رکاوٹ میری لعنتیں تجھ پر برستی رہیں گی۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ کبھی بچ نہیں سکتا، اور جو اس کی پیچھے لگ جائے جس پر اللہ کی لعنتیں ہیں وہ بچے گا۔ ابلیس کے پیچھے بھی نہیں لگنا، اس کی باتوں میں بھی نہیں آنا، کیونکہ اس پر لعنت ہے۔ جو اس کے پیچھے لگے گا یہ اثر اس پر بھی آ سکتا ہے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کا معنی ہوتا ہے الابعاد عن الرحمہ، اپنی رحمت سے کسی کو دور کر دینا، اپنی رحمت سے جدا کر دینا۔ مطلب ہے کہ اللہ نے ابلیس کو اپنی رحمت سے جدا کر دیا، اور جو بندہ بھی ابلیس کے پیچھے چلے گا صاف مطلب ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے جدا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات سے جو سبق حاصل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔